پارٹ نمبر 24 میں ایجاب و قبول کا ایک مجلس میں ہونا، ان کا بیان۔ ایجاب و قبول کا ایک مجلس میں ہونا، ایجاب و قبول دونوں کا ایک مجلس میں ہونا۔ تو اگر دونوں ایک مجلس میں موجود تھے، ایک نے ایجاب کیا، دوسرا قبول سے پہلے اٹھ کھڑا ہو یا کوئی ایسا کام شروع کر دیا جس سے مجلس بدل جاتی ہے تو ایجاب باطل ہو گیا۔ اب قبول کرنا بیکار ہے، پھر سے ہونا چاہیے۔ عالمگیری۔ مسئلہ نمبر 60۔ مرد نے کہا میں نے فلانی سے نکاح کیا اور وہ وہاں موجود نہ تھی، اسے خبر پہنچی تو کہا میں نے قبول کیا۔ عورت نے کہا میں نے اپنے کو فلاں کی زوجیت میں دیا اور وہ غائب تھا۔ جب خبر پہنچی تو کہا میں نے قبول کیا، تو دونوں صورتوں میں نکاح نہ ہوا، اگرچہ جن گواہوں کے سامنے ایجاب ہوا انہی کے سامنے قبول بھی ہوا ہو۔ عالمگیری۔ مسئلہ نمبر 61۔ اگر ایجاب کے الفاظ خط میں لکھ کر بھیجے اور جس مجلس میں خط اس کے پاس پہنچا اس میں قبول نہ کیا بلکہ دوسری مجلس میں گواہوں کو بلا کر قبول کیا تو ہو جائے گا، جبکہ وہ شرطیں پائی جائیں جو اوپر مذکور ہوئیں۔ جس کے ہاتھ خط بھیجا، مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غیر آزاد، بالغ ہو یا نابالغ، صالح ہو یا فاسق۔ عالمگیری۔ مسئلہ نمبر 62۔ کسی کی معرفت ایجاب کے الفاظ کہلا کر بھیجے، اس پیغام پہنچانے والے نے جس مجلس میں پیغام پہنچایا اس میں قبول نہ کیا، پھر دوسری مجلس میں قاصد نے تقاضا کیا، اب قبول کیا تو نکاح نہ ہوا۔ رد المحتار۔ مسئلہ نمبر 63۔ چلتے ہوئے یا جانور پر سوار جا رہے تھے اور ایجاب و قبول ہوا، نکاح نہ ہوا۔ کشتی پر جا رہے تھے اور اس حالت میں ہوا تو ہو گیا۔ رد المحتار وغیرہ۔ مسئلہ نمبر 64۔ ایجاب کے بعد فوراً قبول کرنا شرط نہیں، جبکہ مجلس نہ بدلی ہو، لہذا اگر نکاح پڑھانے والے نے ایجاب کے الفاظ کہے اور دولہا نے سکوت کیا، پھر کسی کے کہنے پر قبول کیا تو ہو گیا۔ رد المحتار وغیرہ۔ ایجاب و قبول میں مخالفت نہ ہو۔ قبول ایجاب کے مخالفت نہ ہو، مثلا اس نے کہا 1000 روپیے مہر پر تیرے نکاح میں دی، اس نے کہا نکاح تو قبول کیا اور مہر قبول نہیں تو نکاح نہ ہوا۔ اور اگر نکاح قبول کیا اور مہر کی نسبت کچھ نہ کہا تو 1000 پر نکاح ہو گیا۔ عالمگیری۔ رد المحتار۔ مسئلہ نمبر 65۔ اگر کہا 1000 پر تیرے نکاح میں دی، اس نے کہا 2000 پر میں نے قبول کی، یا مرد نے عورت سے کہا 1000 روپیے مہر پر میں نے تجھ سے نکاح کیا، عورت نے کہا 500 مہر پر میں نے قبول کیا، تو نکاح ہو گیا، مگر پہلی صورت میں اگر عورت نے بھی اسی مجلس میں 2000 قبول کیے تو مہر 2000 ورنہ 1000، اور دوسری صورت میں مطلقاً 500 مہر ہے۔ اگر عورت نے 1000 کو کہا، مرد نے 500 پر قبول کیا تو ظاہر یہ ہے کہ نہیں ہوا، اس لیے کہ ایجاب کے مخالف ہے۔ عالمگیری۔ رد المحتار۔ مسئلہ نمبر 66۔ غلام نے بغیر اجازت مولا اپنا نکاح کسی عورت سے کیا
اور مہر خود اپنے کو کیا، اس کے مولا نے نکاح تو جائز کیا مگر غلام کے مہر میں ہونے کی اجازت نہ دی تو نکاح ہو گیا۔ اور مہر کی نسبت یہ حکم ہے کہ مہر مثل قیمت غلام دونوں میں جو کم ہے وہ مہر ہے، غلام بیچ کر مہر ادا کیا جائے۔ عالمگیری، لڑکی بالغہ ہے تو اس کا راضی ہونا شرط ہے، ولی کو یہ اختیار نہیں کہ بغیر اس کی رضا کے نکاح کر دے۔ کسی زمانہ آئندہ کی طرف نسبت نہ کی ہو، نہ کسی شرط نامعلوم پر معلق کیا ہو، مثلا میں نے تجھ سے آئندہ روز میں نکاح کیا یا میں نے نکاح کیا، اگر زید آئے ان صورتوں میں نکاح نہ ہوا۔ مسئلہ نمبر 67، جبکہ صریح الفاظ نکاح میں استعمال کیے جائے تو عاقدین اور گواہوں کا ان کے معنی جاننا شرط نہیں۔ در مختار، نکاح کی اضافت کل کی طرف ہو یا ان اعضاء کی طرف جن کو بول کر کل مراد لیتے ہیں، تو اگر یہ کہا فلاں کے ہاتھ یا پاؤں یا نصف سے نکاح کیا صحیح نہ ہوا۔ عالمگیری، بہار شریعت، حصہ ہفتم، نکاح کا بیان، صفحہ نمبر 17 تا 18 تا 19۔ انشاءاللہ اس کے بعد کا اگلے پارٹ میں آئے گا۔